اب میں آپ کو ایک حدیث سنانے چلا ہوں جس میں ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے کہ یہ مہدی جب ظاہر ہوں گے تو کس طور سے ظاہر ہوں گے، ان کے ظہور کی کیفیت کیا ہوگی، کیف یظہر۔ یہ روایت ہے حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، فرماتی ہیں ام سلمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اختلاف عند موت خلیفۃ، موت خلیفۃ، حضور نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف واقع ہو جائے گا، خانہ جنگی ہو جائے گی۔ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَارِبًا إِلَىٰ مَكَّةَ، پھر مدینے کے لوگوں میں سے ایک شخص نکلے گا، بھاگے گا اور جا کر پناہ لے گا اور چھپ جائے گا مکے میں۔ فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِ مَكَّةِ، پھر اس کے پاس آئیں گے اہل مکہ، مکہ کے لوگ، فَيُخْرِجُونَهُ، اور اسے نکالیں گے، جہاں وہ چھپے ہوئے ہوں گے وہاں سے نکالیں گے۔ وَهُوَ كَارِهٌ، اور وہ بالکل اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے، نہ وہ خواہش مند ہوں گے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، نہ وہ یہ چاہیں گے کہ وہ میدان میں آئیں اور ان کو جو ہے اپنا لیڈر مانا جائے۔ وَهُوَ كَارِهٌ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، لیکن لوگ جو ہے پھر اصرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے رکن اور مقام کے درمیان۔ رکن وہ کونا ہے خانہ کعبہ کا جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، اور مقام ابراہیم جو ہے، ان دونوں کے مابین جو یہ علاقہ ہے یہاں پر وہ بیعت ہوگی۔ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِّنَ الشَّامِ، ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا شام سے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ باسی حکومت اس وقت کی جو ہے اس کی طرف سے کوئی مسئلہ اس طرح کا اٹھ کھڑا ہو، اس لیے کہ ابھی تو بہرحال باسی حکومت وہاں ہے۔ فَيُخْسَفُ بِهِمُ بِالْبَيْضَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، لیکن اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکے اور مدینے کے درمیان وادی بیضاء میں دھسا دے گا، زمین کے اندر پورے کے پورے لشکر کو۔ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ، جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی، أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبٌ من العراق فَيُبَايِعُونَهُ، اب شام سے سارے کے سارے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی آئیں گے، اور عراق سے جوق در جوق لوگ آئیں گے اور ان سے بیعت کریں گے۔ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ، پھر وہ عمل کریں گے لوگوں کے مابین، حکومت کریں گے اپنے نبی کی سنت کے مطابق۔ وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجَرَانِهِ، اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹکا دے گا۔ وَالْأَرْض فِي الْأَرْض، زمین میں۔ فَيَلْبَسُ 7 سنین، پھر وہ 7 برس تک حکمران رہیں گے۔ ثم یتوفا، پھر ان کا انتقال ہوگا۔ ویصلی علیہ المسلمون، اور مسلمان ان پر نماز پڑھیں گے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے، اس سے اب میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں، اسے بھی میرا گمان کہیے، اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ، اگر اس کو وزنی سمجھیں تو قبول بھی کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک ان کے ظہور کا وقت قریب ہے، اور اس کی تھوڑی سی بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ جین ڈکسن غالباً نام ہے امریکن اس کا، جس نے یہ پیشن کوئی خبر دی تھی کہ 1962 میں عالم عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو وہاں کا نقشہ بدل کر رکھ دے گا۔ یہ جین ڈکسن کی غالباً پیشن گوئی ہے۔ بہرحال مجھے اس کی پیشن گوئی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تو جو احوال دیکھ رہا ہوں، یعنی اسرائیل کا قائم ہو جانا، اور اس کے بعد اب یروشلم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا، اور اب گویا کہ وہ الملحمۃ العظمیٰ جو ہے تلی کھڑی ہے، کسی بھی وقت جو ہے یہ جو ہے وہ لاوا پھٹ سکتا ہے، آتش فشاں پھٹ سکتا ہے۔ تو یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو قرآن مجید کے اشارات میں نے آپ کو بتائے، 14 صدیاں 14 دن میں چاند کا پورا ہونا، والقمر اذا اتسق، 14 دن میں 14ویں کا چاند۔ اسی طرح اب یہ 14 صدیوں کے بعد یہ صدی جو 15ویں صدی ہے، یہ در حقیقت ظہور امام مہدی کی صدی ہے۔